تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریات کو، اولادوں کو قیام صلاۃ کی توفیق بخشے اور مقبول نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ریا سے، دکھاوے سے، سماع سے محفوظ ہو ایسی عبادت اور ایسا ذوق عبادت عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ حاصل کر لے، جو مقبول ہو جائے۔ عبادت تو وہی عبادت ہے۔ حدیث کریمہ میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں دکھاوے کے تعلق سے، ریاکاری کے تعلق سے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں خالصاً لوجہ اللہ نیک اعمال کی توفیق دے۔ جو بھی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا نفس شریر ہے، سرکش ہے، وہ وقتی لذت اور ایک وقتی اور ایک دم ٹمپریری ٹائپ کی لذت و حلاوت کے لیے بہت بڑے اجر سے ہم کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم پھنس جاتے ہیں ریاکاری کے جال میں۔ سرکار نے تو ہمیں واضح طور پر ہدایت دی، اتقوا من الشرک الاصغر قالوا ما الشرک الاصغر قال الریا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ میرے صحابیوں چھوٹے شرک سے بچو، اتقوا من الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آپ کی برکتوں سے شرک تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی تیرے کسی کو لائق عبادت ماننا اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، ویسے ہی رحمان مان لینا، رحیم مان لینا، رزاق مان لینا، یہ شرک ہے۔ یہ چھوٹا شرک کیا ہے یا رسول اللہ؟ طلب گئے نا، وہ تو ڈرنے والے تھے نا، خوف و خشیت والے تھے۔ ان کے رب نے خود فرمایا ان کے بارے میں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضوان کی رحمت جو انہیں ملی یہ خوف و خشیت کی بنیاد پہ ملی۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ہر وقت وہ لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے۔ وہ عارف تھے، عارف باللہ تھے، عرفان الہی والے تھے۔ ہم لوگ تو نادان ہیں، جاہل ہیں، جہالت بھری زندگی گزارتے ہیں، خوف الہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ طلب گئے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ سرکار آپ کے کرم سے ہم دنیا کو پوجنے سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ شرک معافی، شرک ناقابل معافی، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ مولا تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ، اللہ اپنی رحمت سے ہم سبوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ کیونکہ جو بہت سی روایتیں آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے ہم لوگوں کو کوئی گنتی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی شمار و قطار نہیں، بڑے بڑے عابد و زاہد کا کیا حشر ہوا، ذرا سا تکبر کر کے، ریا کر کے انہوں نے اپنی برسہ برس کی عبادتوں کو، عیادتوں کو، قربانیوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ صحابی طلب جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ یا آقا مولا ہدایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا، کیونکہ یہ بھی تو غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ہم ان کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں امیر سمجھ لیں، کبیر سمجھ لیں، متقی سمجھ لیں، پرہیزگار سمجھ لیں، عبادت گزار سمجھ لیں، ہمیں کچھ بلند سمجھ لیں، یہی تو ہوا۔ یہ مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی غیر اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ چھوٹے شرک سے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ریا اتنی بری چیز ہے۔ دیکھا ہوا حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول اچھے اعمال یہ اجر کے تعلق فرمائے گا کہ تم نے جو چاہا تھا دنیا میں تمہیں وہ مل گیا، اب تمہارے لیے یہ دکھاوا اس قدر بری بیماری ہے کہ سب کچھ
تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور دکھاوے کی ضرورت اس کو ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو، مالک کچھ کم جانکار ہو، تھوڑا ہی دیکھ پاتا ہو، تھوڑی ہی باتوں کی اس کو سمجھ ہو، جو اس کے سامنے ہو وہی وہ دیکھ پاتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ بھی کر جاؤ اس کی اسے خبر نہ ہو. کوئی ایسا مالک ہو تو چلو بھائی دکھاوا کیا جائے، لیکن نہیں، میرا مالک تو ایسا ہے علیم بذات صدور، جس کی شان دلوں کے خطرات سے جو آگاہ ہے. ہم چاہے تو سرا میں بھی کوئی عمل کریں اس سے پوشیدہ نہیں، اور اس کی پکڑ ایسی ہے کہ کوئی اس کی پکڑ سے کسی بھی طرح کے کسی کو بھی کوئی فرار نہیں ہے کہ کوئی فرار حاصل کر سکے. وہ خود کریم اتنا بڑا ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا ماہو اذا ذکرنی. کرم تو اتنا اس کا، کریم اتنا کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ غمگین ہو، دکھوں میں آئے. ہم تو اپنی حرکات کی وجہ سے مصیبتیں مول لیتے ہیں، وہ تو ارحم الراحمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے یہ، آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ اکبر کبیرہ. فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ہم تو بندے کے گمان کے مطابق اس کے لیے ہیں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا میرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. میں دور کب ہوں اس سے؟ تو دکھاوا تو وہ کرے جس کا مالک اس سے دور ہو، اسے بیگانہ ہو، اسے بے خبر ہو. وہ تو ہمارے ایک حرکات و سکنات ظواہری نہیں بلکہ باطن کی بھی خبر رکھتا ہے، اور ہر چیز پر اس کی پکڑ ہے. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں. رحیم اتنا بڑا کہ ساری رحمتوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ صفت رحمت جو ہے اس میں بھی کوئی اس کا شریک و صحیح نہیں. ساری صفات میں کوئی شریک و صحیح نہیں، صفت رحمت میں بھی کوئی شریک ہے کیا؟ ویسا کوئی رحیم ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس مرض سے بچیں. جب یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو چھوٹے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے بچنے کی تدابیر کیا ہیں، کن راہوں پہ چل کر کون سی فکر اپنے دل و دماغ میں بسا کر ہم اس مرض سے، اس باطنی مرض سے، اور اتنے قبیح مرض سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے. اتنا برا ہے یہ کہ ہمارا سب کچھ یہ دھرا برباد کر دیتا ہے، ہمارے سارے اعمال کو سوخت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ساتھ گرامی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہمیشہ جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں. یہ کچھ جب چند لوگوں کے درمیان ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں یا تنہائی میں ہمیں زیادہ خشوع و خضوع میسر. اگر ہمیں تنہائی میں زیادہ خشوع و خضوع میسر آنے لگے تو ہم کو کچھ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. ہم اگر کسی کو دیتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، اس کے دکھ درد کا کچھ مداوع کرتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین کا راستہ جو ہے وہ دلجوئی سے ہے، لوگوں کے دلوں سے گزرتا ہے دین کا راستہ. اگر ہم لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں میں لذت و حلاوت، دین کا مزہ اور ٹیسٹ ہمیں عطا فرما دیتا ہے. تو اب ہم کسی کو دے رہے ہیں، 4 آدمی کے سامنے دے رہے ہیں تو کچھ زیادہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، چپے سے دینے کو بوجھ سمجھتے ہیں، بس وہیں پر اپنے نفس کے چور کو پکڑ لیں، سمجھ لیں تو وہ استغفار کریں کہ میرے مولا تو نے تو ایسے دینے کو کہا ہے کہ دہنے ہاتھ کا دیا ہوا بایاں ہاتھ محسوس نہ کرے. اے میرے مولا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہو، ہمارے نام کا پتھر بھی لگے، اسٹون بھی لگے، چرچا بھی ہو،
محفل میں ہم جائیں تو پھر تکبیر بھی بلند کی جائے. بس یہی طریقہ ہے. دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ دین آسان ہے. الدین یسر. دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے. دین کے لیے مفسر قرآن، مفتی ہونا، عالم ہونا، بہت بڑا شیخ ہونا ضروری ہے کیا؟ دین تو سب کے لیے ہے نا. جب سب کے لیے تو آسان ہونا چاہیے نا، ایک دم ایزی ہونا چاہیے. دین ایزی ہے، آسان ہے. سرکار نے ہمیں ہدایت دی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو. تو جب ریاکاری سے ہمیں بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے. اللہ کا حکم ہے، جیسے پانی وضو کا حکم دیا تو پانی آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو تیمم موجود ہے، آسان ہے نا. ایسے باطنی طہارت کے سامان بھی بہت ہی آسان ہے. جب بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ سب یوں پیدا ہو گئے کہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہم بڑائی چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں تو اس کا چرچا چاہتے ہیں، بس فوراً سمجھ جائیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ریاکاری کے مرض کا شکار ہو گیا ہے. اب ہمیں توبہ کرنی ہے، اب ہمیں استغفار کرنا ہے، لمبے لمبے سجدے کریں، گر گڑائیں، توبہ کریں. یہ میرے مولا، مجھے تو شیطان نے، میرے نفس نے شکار بنا لیا. ہمیں تو خالص تیرے لیے کرنا تھا، خالصاً لوجہ اللہ کرنا تھا، لیکن ہم تو خاموشی سے کچھ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں. تو ہمیں وہ راحت اور وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی اور راحت ہمیں عوام میں ہوتی ہے، دکھا کے ہوتی ہے، اسٹیج پر جا کر ہوتی ہے. آسان ہے نا. دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ دین آسان بنایا گیا ہے. صرف ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہماری نیتیں کمزور ہیں. اب نیت کا معاملہ آپ دیکھیں تو اسی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اور سب نے اس کو اہمیت دی. بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت ہی پر دی، نیت ہی کے بیان کے، وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے. امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ. سیدھی ہی بات ہے، سیدھا سا نظام ہے کہ تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہاری نیت تھی. تم نے حب جاہ کے لیے کیا، دنیا میں ناموری کے لیے کیا، لوگ تمہیں بڑا سمجھے اس لیے تم نے کیا تو وہ تمہیں مل گیا. اب آخرت میں کیا بچا تمہارے لیے؟ یہ مانو اس کے انعام بہت ہیں. ریاکاری سے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے کیسے نماز بھی ہمیں، اگر ہم پابندی سے نماز پڑھیں شرائط و فرائض و واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے تو نماز بھی ہمیں ریاکاری سے بچاتی ہے. نماز تو ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم، اس نے خود ہمیں ہدایت دی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ اکبر. ساری برائیوں سے نجات دینے والی چیز ہے نماز. تمام منکرات سے، جو بھی منکرات ہیں، ظاہر جو چیز بھی شریعت کو مطلوب نہیں ہے، جو شریعت کا مقصود اور پسندیدہ نہیں ہے، سب منکرات میں ہے. اور نماز، ایک واحد نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفت پیدا کر دی کہ تما سے بھی بچو گے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے، حسد سے بھی بچنا ہے. تو نماز کو ہم صحت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، نماز کو ہم اچھے سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک جامع طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے. تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، اور وہ بغیر فرائض، شرائط و واجبات، سنن و مستحبات کے علم کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی. بغیر علم کے جیسے کوئی بھی کام علم پر منحصر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں. لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے. تو پہلا اسٹیپ اس کا جو بتایا جاتا ہے وہ یہی کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تکبیر تحریمہ سے تسلیمہ تک، سلام پھیرنے تک، جو بھی آپ پڑھتے ہیں تسبیحات، تکبیرات، تلاوت، ذکر، تعدیل ارکان، تشہد، درود شریف، جو بھی آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ سب کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں. کوشش کریں کہ جب اللہ اکبر کہیں تو دل ایک دم، دماغ ایک دم حاضر رہے
کہ آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں. جب ثنا پڑھیں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک. جب پڑھیں و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جب آپ پڑھیں تو ایک دم استحضار رہے کہ واقعی میں آپ ثنا پڑھ رہے ہیں, اللہ کی ثنا کر رہے ہیں, مدحت کر رہے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ذات گرامی اس کی تشریح میں 1,24,000 انبیاء آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. یہ وہ کلمہ ہے ثنا. اور ہم پڑھتے ہیں روانی سے بے توجہی چلیں گے, یہ ادب کی بات ہے نہیں. جب ہم سبحانک اللہم بحمدک کہیں تو ہمارے روئے روئے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہم کسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, جس کی تسبیح آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی پاکی 1,24,000 انبیاء کرام بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, ہمیں یہ وقت دیا, اتنا مبارک وقت دیا, ایسی بڑی عبادت دی. افضل العبادت صلاۃ ہے, الصلاۃ معراج المومنین. اتنی عظیم چیز, اور اس میں بھی ہم ایک دم روا روی میں آئے جیسے کوئی مشین ہے. کوئی مشینی عمل نہیں ہے نماز, کوئی دکھاوے کا مشینی عمل نہیں. اور ایک بات کی اور ہم کوشش کریں کہ کچھ نمازیں سنتیں وغیرہ ضرور گھر میں پڑھیں اور زیادہ دھیان سے پڑھیں. اگر کچھ ریا کا شائبہ ادھر آئے تو توبہ استغفار کرے کہ میرے مولا ابھی تو جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہاں تو میں ہی تھا اور تو ہی تھا, کوئی دوسرا نہیں تھا. میرے مولا میں نے وہاں خوب لمبے لمبے سجدے کیے, طویل سجدے کیے. کہ میرے مولا یہاں پہ جو میں نے کچھ کیا اگر اس میں کچھ ریا کا دکھاوے کا شائبہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما دے. ہر وقت جو ہے ہر لمحے الرٹ رہنا پڑتا ہے. یہ اتنا شاطر دشمن ہے. سرکار بات فرماتے ہیں کہ جہاد اکبر ہے, نرجو من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. جہاں سے لوٹتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ دشمن وہاں سامنے ہے, سامنے کا دشمن کم خطرناک ہے, چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. نفس بہت ہی چھپا ہوا دشمن ہے. اس سے جہاد کو سرکار نے جہاد اکبر فرمایا. اور ریاکاری جو ہے یہ بہت بڑا حربہ ہے نفس کا, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس شرک اصغر سے مولا تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے, تنہائیوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور چھپ کر لوگوں کی دلجوئی اور خدمت کرنے کی اور ان کے کام آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیونکہ اسی سے اتحاد ہوتا ہے, اتفاق ہوتا ہے, قوم میں اعتماد, جن کو اللہ تعالیٰ علم, دولت, ثروت, عزت عطا فرماتا ہے. جب وہ دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے کام آنے لگتے ہیں تو ان کا وقار بلند ہوتا ہے, سماج میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, اعتماد بحال ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر شک و ارتیاب نہیں کرتے, ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں. اور ریاکاری سے لوگ دور ہوتے ہیں. یہ حرام کیوں ہے کہ یہ اللہ ہی سے دور نہیں ہو رہے, اللہ کے بندوں سے بھی دور ہو رہے ہیں. سماج میں, سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے. جس قوم میں اتحاد نہیں اس کا کیا حشر ہونا چاہیے. اور تعالیٰ ہم سبوں پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.